نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. حبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. درس قرآن کی آج نشست نمبر 23 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جو دوسروں کو تو واعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن خود ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے. یہ رکوع یہودیوں کے متعلق، بنی اسرائیل کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا ہے، تو براہ راست اس آیت مبارکہ کا مخاطب یہودی ہیں اور پھر امت محمدیہ کے افراد بھی ہیں. آیت مبارکہ یہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ان تمام افراد کو مخاطب فرمایا ہے کہ جو دوسروں کے لیے بڑے متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں، ان کو نیکوکاری کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے رکنے کی ترغیب ان کو دلاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی عملی زندگی ان تمام چیزوں سے دور ہوتی ہے. تو قرآن و سنت میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو اچھائی کی ترغیب دیتے رہیں، نیکی کا حکم دیتے رہیں اور خود ہم ان تمام اعمال صالحہ پر عمل نہ کریں. تو یہ بات اللہ کے ہاں پسند نہیں ہے. اب چونکہ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تم لوگوں کو تورات کے عہد اور نبوت کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے، یعنی جب تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے تک یہودی اپنی قوم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کا حکم دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ کفر کرنے سے اپنے لوگوں کو روکتے تھے. لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ افراد ہی سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کرتے، لیکن انہوں نے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی تکفیر کی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. ہمارے معاشرے میں بھی آج ایسے افراد کی کمی نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں سے کچھ لوگ دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے، جنت میں سے کچھ لوگ جو اہل جہنم ہوں گے ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم کیسے دوزخ میں چلے گئے. روایت پر غور کیجئے گا کہ اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ تم لوگ کیسے دوزخ میں چلے گئے، حالانکہ ہم تمہاری تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہی تو جنت میں آئے.
جو باتوں کی تعلیم تم دنیا میں ہمیں دیا کرتے تھے ان پر ہم نے عمل کیا، اور عمل کرنے کی وجہ سے ہی تو آج ہم جنت میں داخل کیے گئے، لیکن تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ تو اہل جہنم میں سے وہ افراد کہیں گے کہ ہم جن باتوں کی تعلیم تمہیں دیا کرتے تھے ہم خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ تو ایک روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ایسے ہی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو نیکوکاری کی طرف نہیں لگاتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال چراغ کی طرح، کہ جس طرح چراغ زمانے بھر کو روشنی دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو جلا دیتا ہے۔ تو ایسے عالم کی مثال، ایسے مفتی کی مثال، ایسے رہنما کی مثال، ایسے محسن کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح بیان فرمائی ہے، اور یہ قرآن و سنت میں کسی بھی اعتبار سے پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے رہیں، جیسا کہ آج ہمارا وتیرہ ہے نا کہ ہمارے نزدیک ہر بندہ برا ہے سوائے ہمارے نزدیک ہر بندہ معصیت میں پڑا ہوا ہے، ہر بندہ گناہ گار ہے سوائے میرے اپنے۔ ہم اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ خرابیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے آپ پر غور کیا کہ اس خرابی میں ہمارا کتنا کردار؟ تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ ہمارے اندر کتنی خرابی، ان بد اعمالیوں میں ہمارا کتنا کردار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کئی موقعوں پر اس کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس آیت مبارکہ سے کہ جو شخص خود نیکوکار نہیں ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ میں اللہ نے حکم دیا نا کہ اتأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو کیا نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نیکی کا حکم دینے والا خود نیکوکار ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ذرا بڑی توجہ کی ضرورت ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ سوال سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ جو نیکی کا حکم دے رہا ہے آیا اس کا خود نیکوکار ہونا ضروری ہے؟ ویسے تو یہ بات پسندیدہ نہیں قرآن و سنت میں کہ فاسق شخص لوگوں کو نیکی کا حکم دے، لیکن وہیں یہ سوال بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ مطلقاً منع ہے اس کے لیے کہ کیا ایسا شخص کبھی بھی نیکی کا حکم نہیں دے سکتا، کبھی بھی لوگوں کو برائی سے نہیں روک سکتا؟ تو اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آپ پہلے سمجھ لیں تاکہ یہ نقطہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، کیونکہ اس عمل کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کہا جاتا ہے قرآن کی روشنی میں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے 3 شرائط ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر 1 مکلف، نمبر 2 ایمان، اور نمبر 3 عدل۔ مکلف، ایمان، عدل۔ مکلف کا مطلب کیا ہے کہ انسان خود ان اعمال کا بھی مکلف ہو، اور ایمان، صاحب ایمان بھی ہو، صاحب اسلام بھی ہو، اور عدل کیا ہے کہ انسان ان تمام احکامات پر خود بھی عمل کر رہا ہو۔ جیسے قرآن کی مختلف آیات اگر اس کے بارے میں ہم دیکھیں، ایک تو یہی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ آیت نمبر 44، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ ایسے ہی سورہ صف کی آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کرتے ہو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے،
اور تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارا عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کبر مقتن عند اللہ، اللہ کو یہ بات سخت ناگوار ہے کہ ایمان والا بھی ہو، دوسروں کو نیکی کا حکم بھی دیتا ہو، اب جن نیکیوں کا حکم دیتا ہو ان پر خود عمل نہ کرتا ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو یہ بات سخت ناگوار ہے کہ تم اپنی ہی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اب اس کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیجیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ شب معراج اللہ نے جہاں دیگر مقامات کی آپ کو سیر کروائی، وہیں آپ جہنم کے حالات و واقعات بھی آپ پر منکشف کیے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ میں ایسی قوم پر، ایسے لوگوں پر سے بھی میرا گزر ہوا کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا، آگ کی قینچی سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رک کر پوچھا کہ ان پر یہ جو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کے وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں تک کی بات اگر اس کا نتیجہ نکالا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے خود نیکوکار ہونا ضروری۔ قرآن کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی۔ اب یہاں تک ان مذکورہ دلائل کو اگر باعتبار ظاہر دیکھا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے خود نیکوکار ہونا ضروری ہے۔ لیکن علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ قید لگا دی جائے کہ نیکی کا حکم صرف وہی شخص دے گا جو خود نیکوکار ہو، برائی سے بھی وہی روکے گا کہ جو خود برائی سے بچتا ہو، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ قید لگائی جائے تو یہ بات پھر اجماع کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف۔ اور اس کی خلاف ورزی کس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو اگر آپ دیکھیں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی معصوم نہیں، چہ جائے کہ پچھلی امت کے افراد ہوں، جتنے نبی 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے ان کی امتیں ہوں، اور پھر امت محمدیہ ہوں، تمام امتوں کے احوال اور تمام امتوں کے افراد کو آپ دیکھیں تو نبیوں کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں۔ معصوم یعنی وہ شخص کہ جس سے گناہ کا سرزد ہونا محال ہوتا ہے، گناہ کا سرزد ہونا محال، معصوم ان افراد کو کہا جاتا ہے کہ جن سے گناہ کا سرزد ہونا محال۔ تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے، تو اب یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ نبیوں کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں، چہ جائے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء کاملین ہوں، یا کتنے ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، بات وہی ہے نا کہ جب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہی معصوم نہیں ہیں تو بعد والے کیسے ہو سکتے؟ بات ہی ختم ہو جاتی کہ جب صحابہ کرام اور پھر ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بھی جو سب سے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ دیکھیں، تو جب اس امت کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کے وہ نفوس قدسیہ ایک ایک کر کے آپ ہر ایک کا نام لیتے جائیں، تو جب وہ معصوم نہیں ہیں تو بعد والے کیسے ہو سکتے؟ چہ جائے کہ وہ غوث العظم ہو، پیران پیر دستگیر،
یا حضور خواجہ غریب نواز ہوں، بابا فرید الدین ہوں، جتنے بڑے بڑے اولیاء کاملین گزرے ہیں، کسی کا بھی آپ نام لے لیں تو وہ اپنے درجے مرتبے کے اعتبار سے یقیناً اس امت کے معزز افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا اعزاز ہونے کے باوجود بھی وہ معصوم نہیں۔ نتیجہ تو پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے نا۔ تو اب اگر یہ قید لگائی جائے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے خود نیکوکار ہونا ضروری ہے، تو یہ بات پھر اجماع کے خلاف اجماع کے خلاف ہے، اور اجماع کے جب خلاف یہ بات ہوگی تو پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے، تو پھر مطلب تو یہ ہوگا کہ نبیوں کے علاوہ اور کوئی تبلیغ کر ہی نہیں سکتا، یہی نتیجہ نکل کے آئے گا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، تو پھر نبیوں کے علاوہ تبلیغ کا حق بھی کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالی نے اس امت کے افراد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ نبیوں کے اس منصب کو، اس مقصد کو، اس مشن کو آگے لے کر چلیں۔ وہ مشن کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو، امام ہو مقتدی ہو، دنیا دار ہو دیندار ہو، یہ حکم بہرحال ہر ایک پر اپنی جگہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہر بندہ مکلف ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ اب اس کو تھوڑا سا اور میں آسان کر دیتا ہوں کہ جس طرح نماز ایک حکم ہے، روزہ ایک حکم ہے، زکوٰۃ ایک حکم ہے، حج ایک حکم ہے، صدقہ ایک حکم ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ایک حکم ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ جملہ عرض کرتا ہوں، ذرا سا غور اور توجہ آپ رکھیں گے تو بڑا باریک سا نقطہ آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے نماز ایک حکم ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، یہ سب ایک الگ الگ حکم ہے نا۔ اب کوئی شخص صاحب نصاب ہو، یعنی اس پر زکوٰۃ فرض ہو، صاحب نصاب مالدار، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اگر وہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، جس پر زکوٰۃ فرض، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اب شریعت یہ تو نہیں کہتی نا کہ اب شریعت کا یا اسلام کا وہ ایک عمل نہیں کر رہا لہذا وہ دوسرا عمل بھی نہیں کرے گا۔ ایسا کبھی ہوتا؟ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، تو کیا اس سے روزہ ساقط ہو جائے گا؟ یہ بڑی آسان سی بات ہے نا کہ اگر کوئی شخص اسلام کے کسی ایک حکم پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی اس بدعملی کی وجہ سے بقیہ احکام اس سے ساقط نہیں ہوتے، بقیہ احکام ساقط نہیں ہوتے، کیونکہ ہر ایک کی فرضیت اپنی جگہ ہے۔ نماز کی جو کنڈیشن ہے اس کی فرضیت کی وہ اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کی کنڈیشن صاحب نصاب ہونا ہے وہ اپنی جگہ ہے، ایسے ہی روزے دار یا روزے کا حکم جو ہے اس کی فرضیت اپنی جگہ ہے، حج کی فرضیت صاحب استطاعت ہونا وہ اپنی جگہ ہے۔ تو ایسے ہی جب کوئی شخص کسی ایک عمل کو نہیں کر رہا ہو تو اس کے اس عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے باقی اعمال اس سے ساقط نہیں ہوتے نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اعمال صالحہ کا حکم دیا گیا ہے، ایسے ہی امر بالمعروف کا بھی حکم ہر بندے پر۔ تو اب اگر کوئی شخص خود صدقہ نہیں کر رہا ہے، اب اگر کوئی شخص خود نماز میں کوتاہی کر رہا ہے تو اب اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم کو بھی چھوڑ دے۔ یہ ضرور ہے کہ پسند اس بات کو کیا گیا ہے کہ جو شخص خود باعمل ہوگا وہ جب کسی کو عمل کی ترغیب دلاتا ہے تو اس کی بات میں ذرا وزن ہوتا ہے، بات میں تاثیر ہوتی، سامنے والے کے دل میں بات لگتی ہے۔ جب آپ عمل کی ترغیب دلاتے ہیں تو وہ ذرا آپ کی بات سے متاثر ہو کر ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اس عمل کو انشاءاللہ کروں گا،
لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی گناہ گار شخص نہیں دے سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کی مثال جو علماء کرام نے مختلف مثال دی ہیں کہ جو شخص ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہو، مرد پر ریشم حرام ہے نا، یا چلے اس کی مثال آپ سونے سے لے لیں کہ اگر اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی مرد نے، اب اس کے سامنے اگر زنا ہو رہا ہے تو اب آپ کیا کہیں گے کہ وہ زنا سے روکے گا نہیں؟ یا اس کے سامنے کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، کسی کی بے عزتی کر رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، تو اب کیا آپ کہیں گے کہ اس نے تو خود ریشم پہنا ہوا ہے، اس نے تو سونا پہنا ہوا ہے، یہ کس منہ سے نیکی کا حکم دے رہا ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں ایسا تو نہیں کہا جاتا نا، اور ایسا کہنا بھی اجماع کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے ہر شخص کو اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر اپنی اپنی بساط کے مطابق عمل کرے۔ لیکن بات پھر وہیں آ جائے گی کہ قرآن و سنت میں اس بات کو زیادہ پسند کیا گیا ہے کہ انسان خود باعمل ہونا چاہیے۔ اس کے ضمن میں علماء کرام نے بے علم وعظ و تقریر کرنا اس کو حرام لکھا ہے، اور خاص طور پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اس پر موجود ہے۔ بے علم کے تقریر کرنا، باز کرنا، ایسے ہی آج کل جو ڈھونگی پیر، آج کل لوگ خلافتیں تو ایسے بانٹتے ہیں جیسے کتابچے بانٹے جاتے ہیں نا، بعض جگہوں پر پمفلٹ آپ بانٹ دیتے ہیں، خلافتیں ایسے بانٹی جا رہی۔ اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ مریدین کی کھیپ بھی پھر ویسے ہی نکل رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ استاد، اس کی استادی کا، اس کی قابلیت کا اس کے شاگردوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے شاگرد کتنے قابل، ان کے شاگردوں نے کتنا سیکھا ہے۔ شاگرد جتنا اچھا ہوگا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاد اچھا ہے، استاد اچھا ہے۔ اب جیسے مریدین آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ان مریدین سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیر کیسے، اللہ ماشاء اللہ کہ اگر مرید ہی بدبخت ہو تو پھر پیر صاحب کا کیا قصور۔ لیکن زیادہ تر آج کل یہی ہو رہا ہے کہ بے علم لوگ مرید بھی کر رہے ہیں، بے علم لوگ واعظ بھی کر رہے ہیں۔ علماء نے اس بات کو سختی سے منع کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے تو قرآن کی آیت مبارکہ جو اللہ نے ارشاد فرمائی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کر دیں، اور ان مثالوں کو کوئی عام بندہ نہیں سمجھتا مگر جو عالم ہو۔ وما يعقلها، کہ کوئی عام بندہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، الا العالمون، مگر جو عالم ہو۔ کیونکہ عالم وہی ہوتا ہے کہ جو علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم باطنی بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ فقہ پر اس کو مہارت ہوتی ہے، عربی عبارت وہ پڑھ سکتا ہے، اور مسائل کو کتاب سے سمجھ کر عوام الناس کے سامنے آسان الفاظ میں بیان کر سکتا ہو۔ یہ صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی جا بجا مثال بیان فرمائی۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے کہ جو جاننے والے ہیں وہ یعنی جو عالم ہیں، اور جو ان کے مقابلے میں نادان ہیں، جاہل لوگ ہیں، فرمایا وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کہیں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے، جو خشیت الہی دل میں ہونے جیسی ہے، تو فرمایا کہ وہ صرف علماء کے دل میں ہی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ صرف علماء ہی۔ تو بے علم تقریر کرنا اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ آپ نے سمجھ لی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم جیسا گناہ گار، مجھ جیسا گناہ گار بھی کر سکتا ہے۔ جو خود عمل نہیں کر رہا ہو وہ بھی نیکی کا حکم دے سکتا ہے اور برائی سے روک سکتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ
حج، دیگر اعمال صالحہ وہ ایک احکامات ہیں، ایسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ایک حکم ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب سے قرآن میں تفسیر بیان کرنا، بعض ہمارے معاشرے میں بعض غلط فہمی، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، وہ ایک لطیفہ میں سناتا ہوں، وہ لطیفہ کم نصیحت زیادہ، تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک عربی آیا گھومنے کے لیے، یہاں پر گھومنے کے لیے آیا، جب یہاں سے گھوم کے گیا نا واپس، تو لوگوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی پاکستان کیسا لگا؟ کہا کہ ایک جملے میں بیان کرتا ہوں، کل طبیب کل عالم۔ کیسے؟ کہا کہ بھائی وہاں تو ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے، ہر بندہ عالم بھی ہے۔ کہا کیسے؟ اس کا مظاہرہ آپ نے کرنا ہے کہ ابھی میں ہی آپ سے پوچھوں کہ یار میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ایک گولی کی آواز یہاں سے آئے گی، ایک نسخہ یہاں سے آئے گا، ایک نسخہ یہاں سے، یعنی بیٹھے بیٹھے 4-5 نسخے بتا دیے جائیں گے کہ پیٹ کے درد کا مسئلہ ہے تو یہ گولی لے لیں، یہ نسخہ لے لیں، اسپغول لے لیں، ہر بندہ ڈاکٹر بنا ہوا۔ ایسے ہی آپ ذرا کسی سے پوچھیں کہ یار میں نے رات خواب میں یہ دیکھا، اب آپ اس کے بعد پھر تعبیریں سنیں کہ یار اس کی یہ تعبیر ہوگی، آپ کوئی مسئلہ بیان کریں، پھر کہتے ہیں کہ یار مولوی تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آج کل وجہ کیا ہے کہ جعلی پیروں کے پاس پتہ ہے رش کیوں ہوتا ہے؟ ان کے نزدیک سب جائز ہیں، کیونکہ وہ خود ہر چیز پہ عمل کر رہے ہیں، تو مریدوں کے لیے بھی سب جائز ہے۔ جب پیر صاحب کے لیے جائز ہے تو مریدوں کے لیے بھی جائز ہے۔ علماء سے لوگ کیوں کٹتے ہیں کہ آگے آپ مسئلہ پوچھیں گے تو علماء کرام اس مسئلے کی قرآن و سنت سے جو وضاحت ہوگی وہ دیں گے، اور کوئی قید ہوگی تو وہ بتائیں گے کہ بھائی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار کیا کر دیا میں نے، بیکار میں نے عالم صاحب سے پوچھ لیا، مفتی صاحب سے پوچھ لیا، میں کر لیتا اس عمل کو، انہوں نے تو ناجائز کہہ دیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ڈھونگی پیروں کے پاس رش زیادہ ہے، علماء سے لوگ دور ہو گئے، اور پھر یہی ڈھونگی پیر، جعلی پیر علماء کی تحقیر کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس کو بھی گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو باقاعدہ دور کیا جاتا ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کسی کے پاس رش کا ہونا ہرگز اس بات کی علامت نہیں کہ وہ بندہ حق پر ہے۔ حق پر ہونے کی ہرگز یہ علامت نہیں ہوتی کہ بندہ حق پر ہے۔ اس کی مثالیں تو بہت دی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ کفر و ایمان کا جو سب سے پہلا معرکہ ہوا وہ کون سا تھا؟ غزوہ بدر۔ اب غزوہ بدر میں جو حق پر تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی۔ جو مخالفین تھے، کفار تھے، ان کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، 1000۔ اب اگر رش ہونا، کوانٹٹی، افرادی قوت کا زیادہ ہونا ہی اگر یہی معیار ہوتا تو پھر تو معاذ اللہ وہ 1000 حق پر ہونے چاہیے تھے نا، پھر تو اللہ ان کی مدد کرتا۔ لیکن اللہ نے مدد کی افراد کی کم لوگوں کی، کم لوگوں کی، کیونکہ معیار تعداد کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تعداد جو ہے یہ معیار ہے ہی نہیں قرآن و سنت میں۔ معیار کیا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق بندے کو ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت کے مطابق اگر بندہ اس معیار پر پورا اتر رہا ہے تو وہ حق پر ہے۔ تو آج ہم لوگ جو یہ سوچتے ہیں نا یار فلاں پیر صاحب کے پاس تو بڑا رش ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ ڈاکٹر کے پاس بڑا رش ہے تو یقیناً شفا ہوگی اس کے ہاتھ میں، تو شفا تو بھائی اللہ کی ذات کی طرف سے، ٹھیک ہے، حق اللہ کی طرف سے۔ تو افرادی قوت یہ معیار نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ ہم قرآن کے اپنے بارے میں قرآن کی کوئی آیت کا ترجمہ ہم لے لیتے اور قرآن کی کوئی آیت میں پھر ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ یار میرے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ابو داؤد کی حدیث، جس شخص نے کتاب اللہ میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو حضور فرماتے ہیں اس نے خطا کی۔ ایک حدیث مبارکہ یہ،
دوسری کیا ہے کہ جس شخص نے بغیر علم کے قرآن سے کچھ بیان کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ تو قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق بھی ایک وعید سن لیجیے۔ آج ہم ہر اچھی بات کو آگے پہنچانا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تقاضا یہ بھی آپ نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی اچھی پوسٹ آ گئی، چاہے وہ واٹس ایپ کے تھرو آئی ہو، فیس بک، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو آئی ہو، تو آپ نے اس کو آگے بھیجنا ہی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہرگز یہ تقاضا بھی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی نشستوں میں جہاں سچ کی بات بیان ہوئی تھی نا، سچ کے متعلق، تو وہاں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی اس کے ضمن میں آئی تھی کہ بعض جگہ سچ کو چھپانا بھی واجب ہوتا ہے۔ یاد ہوگا آپ لوگوں کہ ہر جگہ سچ بولنا واجب نہیں، بعض جگہ سچ کو چھپانا واجب ہے، بعض جگہ آپ جھوٹ کا سہارا لیں گے تو ہی آپ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ لیکن ہم سچ کا جھنڈا لہراتے رہیں تو سچ ہر جگہ بولنا جائز نہیں ہوتا۔ تو خاص طور پر قرآن کے معاملے میں اور حدیث کے معاملے میں بڑی احتیاط برتا کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری طرف ایسی بات کو منسوب کیا جو میں نے نہیں کہی، فرمایا وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بعض دفعہ ہمارے پاس کوئی قول آتا ہے نا، نیچے لکھا ہوتا ہے الحدیث، ٹھیک ہے، اب پچھلے کچھ زمانے تک تو صرف اس چیز کو دیکھ کر شیئر کر دیا جاتا، پھر علماء کرام نے اس بات پہ لوگوں کو بتانا شروع کیا، لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی، اب لوگ حوالے کی بات کرتے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی خرابی کیا ہے کہ حدیث ابو داؤد حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے یہاں جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہو کہ حدیث کا نمبر آیا ہو اور آپ نے واقعی وہ حدیث ٹیلی بھی کی ہو کہ فلاں کتاب میں یہ جو حدیث نمبر ہے وہاں یہ حدیث موجود بھی ہے یا نہیں؟ کبھی کیا آپ لوگوں نے؟ موسٹلی تو نہیں کرتے نا۔ کیا ہے کہ دیکھ کے حوالہ اور حدیث نمبر لکھا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار جب نمبر بھی لکھا ہوگا تو واقعی وہ حدیث موجود ہوگی۔ تو اکثر میرے پاس جب کوئی آئی تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے جب تلاش کیا اس کو حدیث نمبر کے ساتھ مطلوبہ کتاب میں جو حوالہ لکھا ہوا تو وہاں وہ حدیث موجود نہیں، یا اگر موجود ہے تو ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ جو الفاظ وہاں پر درج ہے۔ تو اس بات میں بڑا فرق آ جاتا ہے کہ ایک لفظ سے آپ مفہوم کچھ کا کچھ کر دیں، ایک لفظ سے مفہوم بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، اب جملہ تو ایک ہی ہے نا، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، الفاظ کا فرق ہے کوئی؟ الفاظ تو ایک ہی جگہ ہے، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، لیکن مفہوم الگ الگ ہے، مفہوم الگ الگ ہے۔ تو اسی لیے قرآن کو سمجھنا یہ عام بندے کا کام نہیں، حدیث کو سمجھنا یہ عام بندے کا کام نہیں۔ جب بھی قرآن و حدیث کا معاملہ ہو تو جو اہل علم افراد آپ کے معاشرے میں موجود ہیں تو ان سے آپ اس معاملے میں رہنمائی لے لیا کریں، کیونکہ آپ اپنی رائے سے کچھ کہیں گے، جو بھی آپ اپنے الفاظ کہیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے علم اگر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اگرچہ وہ اظہار حق پر بھی ہو، تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے خطا کی، غلطی پر ہے وہ، کیونکہ بے علم قرآن میں یا سنت میں اپنی جانب سے کچھ بھی کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں نا، جو قیامت کی ایک علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ان علامات میں سے یہ بھی ہے۔ ابھی بھی آپ اور میں جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ابھی علماء موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھائے گا قرب قیامت میں، اللہ تعالیٰ علم کو جب اٹھائے گا تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ یہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی یا قرآن کے الفاظ مٹ جائیں گے، قرآن بھی موجود رہے گا، کتابیں بھی موجود رہیں گی،
تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء کو آہستہ آہستہ اٹھا لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں ابھی اس 20-30 سالوں میں کثرت سے جو جید علماء تھے، بزرگ علماء تھے، وہ ایک ایک کر کے اس دار فانی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہمیں بھی جانا، ہر شخص نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے۔ تو قرب قیامت کا مطلب علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو پھر جاہل لوگ سردار بن جائیں گے، اور جو علماء کا منصب تھا وہ جاہل لوگ سنبھال لیں گے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں نا کہ ابھی آپ یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ آپ سرچ کریں تو مرزا انجینئر جیسے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے، لوگوں کے اندر فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ فتنے کی بات اور پریشان کن بات کیا ہے کہ قرآن و حدیث ہی بیان کر رہے ہوتے، وہی بات جو میں نے عرض کی نا کہ قرآن ہی بیان کیا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، یہ تو حدیث کا ترجمہ بیان کر رہا ہے۔ بات یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اکثر افراد حق پر رہیں گے، مفہوم ہے نا؟ تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ بھائی 1400 صدیوں کے بعد آج کوئی شخص یہ کہے، یہ دعویٰ کرے کہ میں نے جو آج قرآن سمجھا ہے اتنے سالوں میں کسی نے بھی نہیں سمجھا۔ یہ پریکٹیکل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف یہ بات نظر آتی۔ تو اسی لیے ہمیں یہ بات بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ امت کے کثیر افراد اور جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اکابرین گزرے ہیں، وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کن تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے اس بات کی ممانعت فرمائی ہے کہ اپنی رائے سے نہ قرآن میں آپ کچھ کہیں نہ حدیث مبارکہ میں۔ اگلی آیت مبارکہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، آیت نمبر 45 سورۃ البقرہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز اور صبر سے استعانت طلب کرو، یعنی مدد۔ صبر کی بات کی گئی، نماز کی بات کی گئی۔ اب صبر کا معنی کسی چیز کو تنگی میں روکنا، ٹھیک ہے؟ اور مزید یہ کہا جاتا ہے کہ نفس کو عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق روکنا، یہ صبر۔ اب صبر کی مختلف کیفیات ہیں، ٹھیک ہے؟ مختلف کیفیات ہیں اور مختلف صورتوں میں اس کا معنی تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے مصیبت کے وقت نفس کو ضبط کرنے کو، مصیبت کے وقت نفس کے ضبط کرنے کو صبر کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بے قراری۔ ایسے ہی جنگ میں نفس کے ثابت قدم رہنے کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ یہ صبر کی مختلف کیفیات ہیں۔ حالت جنگ میں، حالت جہاد میں اپنے نفس کو، کیونکہ نفس تو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میدان چھوڑ کر بھاگو، تمہاری جان کو خطرہ ہے، لیکن وہاں پر اپنے نفس کو ثابت قدم رکھنا اور کفار کے خلاف ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ بزدلی ہے۔ ایسے ہی حرام کاموں کی تحریک کے وقت جب حرام کام کی ترغیب دلائی جا رہی ہو، نفس آپ کو آمادہ کر رہا ہو، تو اس موقع پر بھی اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ فسق ہے، اگر بندہ گناہ کر لے تو وہ فسق کہلاتا ہے۔ ایسے ہی عبادت میں آنے والی مشقت کو جھیلنا، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، تو ان اعمال صالحہ، حج آپ نے کیا ہے، عمرہ آپ نے کیا ہے، تو ظاہر ایک مشقت کا کام ہوتا ہے نا اعمال صالحہ کو کرتے ہوئے۔ تو ان اعمال صالحہ کو کرتے ہوئے جو مشقت انسان جھیل رہا ہوتا ہے، اس کو خوش دلی سے برداشت کرنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ ایسے ہی قلیل روزی پر، تھوڑی روزی پر صبر کرنا، قناعت کرنا، تھوڑی روزی پر قناعت کرنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ حرص اور لالچ ہے۔ ایسے ہی دوسروں کی ایذا رسانی برداشت کرنے کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے اور آپ برداشت کر رہے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ انتقام۔ بیچ میں ایک لفظ آیا،
تھوڑی روزی پر قناعت کرنا اس کو صبر کہتے ہیں۔ اب اس پر ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں، شاید آپ نے سنی بھی ہو، سن کر آپ کو خوشی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور دنیا میں اس نے تنگ دستی میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے، تجھے روزی کی ضرورت تھی، تجھے مال کی ضرورت تھی دنیا میں، لیکن میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر تو راضی رہا ہے۔ تجھے تو ضرورت تھی لیکن اس کے باوجود بھی راضی رہا۔ میں رب ہوں، مجھے عبادت کی بھی ضرورت نہیں، تو میں تیرے تھوڑے سے اعمال پر کیسے راضی نہ ہوں۔ اللہ نے جو تھوڑی رزق دیا ہے، قلیل رزق دیا ہے، یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ ہم رزق کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم اس مفہوم کو بھی صحیح نہیں سمجھ پاتے۔ رزق کا مفہوم یہ نہیں کہ لاکھوں ملے ہمیں، رزق کا مفہوم ہرگز یہ نہیں۔ رزق کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزی پہنچا رہا ہے، وہ کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہنچانے کا جو اللہ نے وعدہ فرمایا وہ اللہ پہنچا رہا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ قلیل روزی اگر ہے تو اس پر قناعت کرے، اور اس قناعت کرنے کو صبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کی 2 اقسام بیان فرمائی۔ نمبر 1، مصیبت کے وقت صبر اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا صبر کیا ہے کہ اللہ کے محارم پر صبر کرنا، یعنی اپنے نفس کو محرمات سے روک کر رکھنا۔ جو اللہ نے حرام کام کو بیان کر دیا، اپنے نفس کو روکنا، فرمایا کہ یہ سب سے اچھا صبر ہے۔ ایسی ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کی 3 اقسام کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ مصیبت پر صبر کرنا۔ نمبر 2 اطاعت پر صبر کرنا، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 معصیت پر صبر کرنا، یعنی اطاعت پر آنے والی مشقت پر صبر کرنا، یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ ایسے ہی معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، اور بعض دفعہ یہ روکنے کی وجہ سے ظاہراً ہم تھوڑی مشکلات میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو اس مشکل پر صبر کرے گا، ہم اس کو اپنی بارگاہ میں انعام و اکرام سے بھی نوازیں گے اور اس کو مقام و مرتبہ بھی عطا کریں گے۔ تو یہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ایک طویل حدیث مبارکہ میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر آگے تھے اور آپ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جس سے اللہ تمہیں نفع پہنچائے گا۔ عرض کی کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، جو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے الفاظ، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تم کو یاد رکھے گا، اور اللہ کو یاد رکھو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کو یاد رکھو تم اس کو سامنے پاؤ گے۔ اور آگے کے الفاظ پر بڑے غور سے آپ توجہ دیجئے گا حدیث کے، کہ اللہ کو آسانی میں یاد کرو، اللہ کو آسانی میں یاد کرو۔ آسانی مطلب جب رزق کی فراخی ہوتی ہے نا، جب کوئی مصیبت نہیں ہوتی تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس حالت میں اللہ کو یاد کیا جائے، لیکن ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے، ہم مصیبت میں یاد کر دیں۔ چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں بھی بندے کو جواب دیتا ہے، لیکن اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کو آسانی میں یاد کرو، جب تم مصیبت میں ہوگے تو اللہ پھر تمہیں یاد کرے گا۔ آج اگر ہم اس بات کو اپنے زندگی میں اپنائیں تو جب ہم فراخی رزق میں ہوں، خوشیوں میں مبتلا ہوں، اسی لیے تو خوشی منانے کا جو تصور اسلام نے دیا ہے نا، آپ عیدین کو آپ دیکھ لیجیے، 2 عیدین، اس میں آپ دیکھیں کہ ان دونوں دنوں کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، نماز عید سے، اور اس میں تسبیحات، تسبیح، تہلیل، اس کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو انسان کو فرمایا کہ وہ آسانی میں اللہ کو یاد رکھے،
تو اللہ تعالیٰ تم کو مشکل میں یاد رکھے گا. اور جان لو جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے ٹلنے والی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہی اس کو ٹال سکتا ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ نے تمہیں جس چیز کے دینے کا ارادہ نہیں کیا. بعض دفعہ ہم کسی چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے لیکن اللہ کی منشا نہیں ہوتی تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، اپنے دل کو غم میں مبتلا نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ اس سے بہتر کا ارادہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ پر غور کریں نا، اللہ نے تمہیں جس چیز کے دینے کا ارادہ نہیں کیا تمام مخلوق مل کر بھی وہ تمہیں چیز نہیں دے سکتی، اور جس چیز کو دینے کا ارادہ اللہ نے کر لیا ہے تو تمام مخلوق مل کر بھی اس چیز کو تم سے روک نہیں سکتی ہے. تو اگر ہم اپنے ایمان کو تھوڑا سا مضبوط کر لیں تو آزمائش کے وقت پر صبر کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہم چونکہ مادہ پرستی کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں تو دنیاوی آزمائشوں پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، واویلا کرنے لگ جاتے ہیں، شکوہ اور شکایت کے الفاظ اپنے منہ سے نکالنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ کی بارگاہ سے ہی لو لگائیں. اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کی تمام باتیں لکھ کر قلم خشک ہو گیا. قلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ لکھو، تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے اپنے علم سے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو، کیونکہ اللہ ہی دستگیری کرنے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. عقیدہ توحید میں اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو ہمیں پھر اس در کے سوا کسی در کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم عقیدہ توحید میں بھی کمزور ہیں، جب اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تو پھر در بدر ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، کیونکہ جو ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر ان ہاتھوں کو مستغنی کر دیتا ہے مخلوق کے سامنے پھیلنے سے. اور حضور اسی چیز کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اللہ سے سوال کرو اور جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب تم کسی کا دامن پکڑو تو فرمایا کہ اللہ کا دامن پکڑو اور شکر کرتے ہوئے اللہ کے لیے عمل کرو. اور جان لو کہ ناگوار چیز پر صبر کرنے میں تمہارے لیے خیر کثیر ہے، اور صبر کے ساتھ نصرت ہے. صبر کے ساتھ نصرت ہے. قرآن کی وہ آیت مبارکہ سورہ علم نشرح، وہ کیا ہے؟ ان مع العسر یسرا. عسر کہتے ہیں تکلیف کو. اللہ نے تو واضح ارشاد فرما دیا کہ مع العسر یسرا، کہ ہم نے تکلیف کے ساتھ ہی آسانی کو بھی رکھا ہے. اور جس کی جتنی زندگی، اگر وہ اپنے پوری زندگی کے حالات پر غور کرے نا تو جب جب وہ پریشانی میں آیا ہو اگر وہ غور کرے تو اللہ تعالی نے اس پریشانی کے اختتام پر اس کو خوشی بھی عطا کی ہوگی. ہمیں ایسا لگتا ہے بعض دفعہ کہ وجہ یہ ہے نا کہ ہم خوشی کے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہوتے، اور ہماری سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ تکلیف کا دورانیہ زیادہ ہے اور خوشی کا دورانیہ کم ہے. ایسا ہی لگتا ہے نا ہمیں کہ تکلیف کا دورانیہ زیادہ ہے اور خوشی کا دورانیہ کم ہے. ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے اس میں بھی بیلنس رکھا ہے. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے الفاظ کو بارہا مرتبہ بیان کیا گیا کہ ہم کسی کی بھی قوت برداشت سے زیادہ اس پر تکلیف کو نازل نہیں کرتے. جتنی بندے کی قوت برداشت ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف اس پر نازل کی جاتی ہے. تو اللہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے عمل کرو اور جان لو کہ کسی ناگوار چیز پر صبر کرنے میں خیر کثیر ہے، اور صبر کے ساتھ نصرت ہے، اور تکلیف کے ساتھ کشادگی ہے، اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکل کے ساتھ آسانی. یہ صبر کے معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے. آگے فرمایا نماز سے مدد حاصل کرو. اس پر بڑی مختصر سی 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے یہ رکوع ہم آج ختم کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ نشست سے نیا رکوع شروع کیا جائے گا آیت نمبر 47 سے. نماز سے مدد حاصل کرنا.
آج ہمارے معاشرے میں اس کا بھی بڑا فقدان ہے. ہمیں جب پریشانی ہوتی ہے تو ہم دنیاوی سہاروں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کون شخص ہمیں اس مصیبت میں کام آ سکتا ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی تو آپ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے استعانت طلب کرتے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی سے خوف یا دہشت میں لاحق ہوتے تو آپ فوراً نماز پڑھتے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی کہ جب کسی رات آندھی آتی، جب بھی کسی رات آندھی آتی تو آندھی کے رکنے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں پناہ لیتے اور پورا وقت آپ نماز اور عبادت میں ہی گزارا کرتے. ایسے ہی سورج گرہن ہوتا تب بھی آپ نماز ادا کرتے، چاند گرہن ہوتا تب بھی آپ نماز ادا کرتے، کیونکہ قرآن کا حکم یہی ہے نا کہ نماز سے مدد طلب کرو. لیکن ہم دنیاوی مصیبت پر دنیاوی سہارے تلاش کرتے ہیں کہ کون مجھے اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ ہی ہے جو ہر مصیبت کو ٹالنے والا. جب اللہ سے ہی مدد مانگیں گے تو پھر کون ہے کہ جو اس کے سامنے ٹکے؟ کوئی مصیبت اللہ کی منشا کے سامنے نہیں ٹک سکتی. جب اس کی رضا شامل حال ہو جائے تو ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں. آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو خاشعین ہیں، خشوع و خضوع رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ جو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ اپنے دلوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، جن کو نماز کی جستجو ہوتی ہے، ان کے لیے اللہ نے نماز کو بڑا ہلکا کر دیا ہے. وہ نماز میں روحانیت محسوس کرتے ہیں. لیکن مجھ جیسے لوگ کہ جن کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے تو ہمیں نماز بڑی بھاری لگتی. اللہ فرماتا ہے کہ نماز بے شک بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے، جو اللہ کی خاطر خشیت دل میں رکھتے ہیں تو اللہ ان کے لیے نماز کو آسان کر دیتا ہے. تو آج ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ اگر ہمیں نماز پڑھنا گراں ہو اور دشوار معلوم ہو تو پھر ہمیں اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوتاہی موجود ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے مذمت بیان فرمائی. لیکن جو خشوع و خضوع والے ان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ جو خشوع و خضوع رکھنے والے ہیں وہ رب سے ملاقات کا یقین بھی رکھتے ہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ جو لوگ بھی اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں وانہم الیہ راجعون، تو وہ یاد رکھیں کہ بے شک وہ تمام افراد اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے. تو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا ہے. آج جو باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی بے عملی کی بیان کی، اسی طرح نماز سے استعانت اور صبر کے متعلق بیان ہوئی. آج اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے کثرت سے لوگ دنیاوی تکالیف میں مبتلا ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں، رجوع اللہ، اللہ سے رجوع کریں اور نماز سے استعانت طلب کریں تاکہ ہمارے تمام معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو سکیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.